ہیلو، السلام علیکم، گڈ مارننگ، آداب۔ آج بات کی شروعات کریں گے سائفر سے، چونکہ یہ جو لفظ ہے سائفر، یہ آج کل تقریباً ہر پاکستان کے اپنا لبوں پہ ہے، ہر اخبار کی سرخیوں میں اور ہر ٹیلی ویژن پروگرام میں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو سائفر کی بات شروع ہوئی تھی مارچ پچھلے سال، یعنی تقریباً 1.25 سال سے زیادہ ہو گیا، اور میں نے جو نوٹ کیا وہ یہ کہ سائفر 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 کا ذکر ہر طرف، لیکن کسی نے کوشش نہیں کی سمجھنے کی یا سمجھانے کی کہ سائفر ہے کیا۔ تاثر کچھ اس طرح ہے کہ سائفر کوئی بڑی خطرناک چیز ہے، جیسے کہ ایک اعلان جنگ ہوتا ہے، ڈکلیریشن آف وار، یا اس طرح کی کوئی چیز ہے، اور دھماکہ خیز ایک چیز جو ہوتی ہے، کوئی ایک ریاست دوسرے ریاست کو بھیجے اور اس کے اندر کافی خطرناک پیغام ہو یا وارننگ ہو یا الٹیمیٹم ہو، اس کا نام ہے سائفر۔ چلیں آج اس پہ تھوڑی بات کرتے ہیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ سائفر کی جو اسپیلنگ ہے، جو پاکستان میں تقریباً ہر جگہ استعمال ہو رہی ہے، وہ ہے CYPHER، جبکہ جو انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ جو سائفر کی اسپیلنگ ہے وہ ہے CIPHER۔ تو یہ ایک تو اسپیلنگ کی ہے غلطی اس میں۔ تو اسی کے ساتھ میں ذرا بتاتا چلوں 2-3 اور الفاظ جو پاکستان میں مستقل غلط لکھے جاتے ہیں یا بولے جاتے ہیں یقیناً، اور لکھے بھی جاتے ہیں۔ ایک تو ہے پبلکلی۔ انگریزی میں کوئی ایسا ورڈ نہیں پبلکلی، ایک ہوتا ہے پبلک، اور اگر پبلک میں کوئی چیز شائع ہو یا معلوم ہو یا پھیلائی جائے تو وہ ہے پبلکلی، یا اعلان ہو، پبلکلی ہوتا ہے، ناٹ پبلکلی۔ دوسرا ایک غلط استعمال ہوتا ہے فورسفلی۔ انگریزی میں 2 الفاظ ہیں، ایک ہے فورسبلی اور ایک ہے فورسفلی۔ اس کا فرق یہ ہے کہ جیسے کہ کسی کو طاقت کے زور پہ اغوا کر کے اگر لے جایا گیا تو ہی واز فورسبلی ٹیکن اوے، یا ایبڈکٹیڈ۔ اور دوسرا ہے فورسفلی، وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر بہت ہی زور دے کر کوئی چیز ہو، یعنی کہ فلاں نے ویری فورسفلی میڈ دا پوائنٹ، کہ مطلب اس پہ زور دے کے اگر کوئی چیز بولی گئی تو وہ ہوتی ہے فورسفلی۔ اور تیسرا ایک جو بولنے میں غلطی زیادہ ہوتی ہے، لکھنے میں نہیں، وہ ہے الیکٹریسٹی اور الیکٹرکسٹی۔ لکھتے تو میرے خیال میں لوگ صحیح ہیں الیکٹریسٹی، یا پڑھتے بھی ہیں جب تو میرے خیال میں اس کو پڑھ لیتے ہیں الیکٹرکسٹی، چونکہ ویسے جب کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں الیکٹرک۔ بہرحال اب اس سے ہٹ کے واپس آتے ہیں سائفر پہ۔ تو سائفر جو ہے یہ لفظ انگریزی میں آیا ہے عربی سے، اور عربی میں آپ بہت اچھا جانتے ہیں کہ، اور اردو میں بھی ہے، وہ زیرو کو کہتے ہیں صفر۔ تو یہ صفر جو ہے عربیوں کی ایجاد ہے، یا آپ کہیں گے کہ انڈیا سے، بہرحال انڈیا یا عرب، لیکن یہ جب آیا نارتھ میں یعنی یورپ میں، تو پھر وہاں پہ جب کوئی پیغام کوئی خفیہ طریقے سے اگر بھیجا جائے یا لکھا جائے تو اسے کہتے تھے سائفر، صفر، اس لیے کہ صفر کی سمجھ یورپینس میں اس وقت اچھی نہیں تھی۔ تو بہرحال یہ اپنا صفر سے آئے سائفر۔ اب سائفر کا مطلب یہ قطعی نہیں کہ یہ کوئی خطرناک چیز ہے۔ جیسے ہم بھیجتے ہیں اپنا کوئی پیغام ای میل کے ذریعے، یا پہلے ہوتی تھی اب جسے کہتے ہیں سنیل میل، یعنی ڈاک کے ذریعے یا ٹیلی گرام کے ذریعے، اسی طرح سائفر ایک کوئی پیغام بھیجنے کا طریقہ ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ سائفر میں جو پیغام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بہت ہی خفیہ نوعیت کا، اس لیے یہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے یا تو فوج میں یا پھر فارن آفس میں۔ کوئی بھی ایمبیسی جب اپنی منسٹری کو کوئی اہم پیغام بھیجتی ہے تو وہ سائفر کی شکل میں ہوتا ہے۔ اسی طرح منسٹری آف فارن افیئرز جب
ایمبیسی کو کوئی اہم پیغام بھیجے گی تو وہ ہوگا سائفر کی شکل میں۔ اچھا سائفر کیا ہے جی؟ سائفر ہے ایک کوڈ، یعنی کہ سائفر جو ایک کوڈڈ میسیج ہے۔ آپ کو میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ سفیر نے کوئی پیغام لکھوایا بہت اہم، جو وہ چاہتا ہے کہ ان کی منسٹری تک فوراً پہنچے۔ اسی لیے ایمبیسی میں ہوتے ہیں سائفر اسسٹنٹس یا سائفر کلرک یا سائفر آفیسر۔ اور منسٹری آف فارن افیئرز جو ہے اسلام آباد میں، اگر آپ اس کے قریب سے کبھی گزرے ہوں تو دیکھیں گے کہ اس کے اوپر اینٹیناز لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے۔ تو یہ اینٹیناز جو ہیں یہ سائفر میسیجز بھیجتے ہیں اور ریسیو کرتے ہیں۔ منسٹری میں کافی بڑا ایک سیکشن ہے جو ہے سائفر سیکشن، اور اس میں سائفر آفیسر، سائفر کلرکس ہوتے ہیں۔ اور یہ جو سائفر کی جو کوڈنگ ہوتی ہے یہ بدلی جاتی ہے، اور یہ سائفر میں کیوں میسیج ہوتا ہے؟ تاکہ دشمن ملک یا کوئی اور جس کے لیے یہ نہیں ہے وہ نہ سمجھے، اور خاص کر دشمن ملک نہ سمجھے۔ آپ یوں سمجھے کہ اگر پاکستان کے وزیر اعظم جا رہے ہیں ایک دورے پہ امریکہ، تو اب جو بات چیت انہوں نے وہاں پہ کرنی ہے یا سفیر نے وہاں سے انہیں پیغام بھیجنا ہے، ساری یہ سائفر میں آئے گی اور سائفر میں جائے گی، کوڈڈ میسیج ہو کے جائے گی۔ کیوں کہ اگر امریکہ والوں نے پہلے سے انہیں پتہ چل گیا کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے کیا کہنا ہے یا کیا مانگنا ہے یا کیا ان کی خواہش ہے، تو پھر اس کا مقصد ہی پھر ختم ہو جائے گا کہ بارگیننگ میں پھر پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی اگر ٹینشن ہے پاکستان انڈیا میں، اس کے بارے میں پیغامات اگر جا رہے ہیں آ رہے ہیں، وہ سارے سائفر میں ہوں گے، فورن آفس میں۔ اسی طرح فوج کا اپنا ایک نظام ہے۔ تو یہ کوئی بذات خود کوئی چیز نہیں، یہ کوڈڈ میسیج ہے۔ اچھا اب یہ چونکہ کوڈڈ ہیں تو دشمن ملک جو ہے وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ دوسرے ملک کا جو کوڈ ہے یا سائفر کے جو کوڈز ہیں اسے وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یقیناً پاکستان انڈیا کے کوڈ کو توڑنے کی کوشش کرے گا، انڈیا پاکستان کے کوڈ کو۔ یہ اگر پاکستان اگر انڈیا کے جو میسیجز جا رہے ہیں جو وہاں سے منسٹری آف فارن افیئر سے آ رہے ہیں ہائی کمیشن میں دلی میں، یا چائنا جا رہے ہیں یا امریکہ جا رہے ہیں انڈیا کے میسیجز، وہ اگر پاکستان ان کا کوڈ پڑھ لے یعنی ان کے سائفر اگر پڑھ لے تو پھر انڈیا کو تو اس سے بہت نقصان ہوگا۔ اسی لیے ہر ملک جو ہے اپنے سائفر کی جو کوڈنگ ہے وہ چینج کرتا رہتا ہے، اور یہ چینج ہوتا ہے اس کے دارالحکومت میں جو آفس ایک بہت ہی سیکرٹ آفس ہوتا ہے منسٹری آف فارن افیئرس میں، وہ جب یہ سائفر کے کوڈ جب چینج کرتے ہیں تو پھر یہ جو ایمبیسیز ہیں انہیں یہ پہنچانے کے لیے یہ منسٹری کے سینئر آفیسرز جو ہیں 2 3 4 یہ دنیا میں جو پاکستان کے ایمبیسیز ہیں، ہائی کمیشنز ہیں مختلف علاقائی، یہ اپنے ساتھ یہ کوڈ جو نیا کوڈ ہے یہ لے کر جاتے ہیں اور بائی ہینڈ یہ ڈیلیور کرتے ہیں پھر اس ایمبیسی میں جو اسٹاف جو سائفر اسسٹنٹ یا سائفر کلرک یا سائفر آفیسر ہوتا ہے، تاکہ دوسری کوئی بھی یہ نہ پڑھ سکے۔ اب ایمبیسی کا جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر سفیر نے کوئی بہت ہی اہم پیغام بھیجنا ہے، جیسے کہ جس سائفر کی بات ہو رہی ہے پاکستان میں، یہ وہاں کے جو ایمبیسڈر تھے امریکہ میں انہوں نے بھیجا تھا فورن آفس کو، تو وہ آفس میں اپنے جو سائفر اسسٹنٹ سائفر کلرک جو بھی ہے اسے وہ انگریزی میں اپنا وہ میسیج ڈکٹیٹ کریں گے، جیسے کہ اسٹینوگرافر ایک ڈکٹیشن لکھتا ہے وہ بھی ڈکٹیشن ہی لکھے گا ایمبیسڈر کا، پھر اپنے دفتر میں جا کے وہ اسے پھر بدلتا ہے سائفر کوڈڈ میسیج میں، اور پھر وہ پھر بھیجتا ہے ایمبیسی اپنے منسٹری کو، اور منسٹری میں جب وہ ریسیو ہوگا تو وہاں پہ جو آفیسر کنسرنڈ ہے وہ پھر اس کو سائفر کوڈنگ سے اسے نکال کے اسے انگریزی میں اسے ٹرانسفر کرے گا یا ترجمہ کرے گا۔ پھر وہ ہو گیا میسیج، جو میسیج وہ لہرا رہے تھے عمران خان وزیر اعظم جب تھے، تو وہ سائفر کو جب وہاں سے آیا امریکہ میں سائفر بن کے آیا ایک میسیج، اس میسیج کو منسٹری آف فارن افیئرز اسلام آباد نے پھر سائفر سے اسے انگریزی میں ترجمہ کیا، وہ ایک خط یا مراسلہ بن گیا یا میمورنڈم بن گیا، جو بھی آپ اسے سمجھ لیں، وہ تھا سائفر۔ سائفر بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، نہ عمران خان کے ہاتھ میں یا وہ جو لہرا رہے تھے وہ سائفر تھا، وہ ایک میسیج تھا جو اس سے پہلے وہ جب ٹرانسفر ہوا تھا امریکہ سے واشنگٹن سے، جب اسلام آباد بھیجا گیا تھا تو وہ سائفر کی شکل میں آیا تھا۔ تو سائفر ایک میسیج ہے۔ تو یہ رہی جناب سائفر کی بات۔ اب سائفر کے علاوہ بھی آج میں نے بات کرنی تھی، لیکن میرے خیال میں وقت
ابھی اتنا نہیں ہے. تو بات میں نے پھر پوٹن پہ کرنی تھی اور روس پہ کرنی تھی, اوکرائن کی جنگ پہ کرنی تھی. تو اس سلسلے میں جب میں اگلا ویلاگ کروں گا تو اس میں بات ہوگی پرشا کی. اچھا, پرشا جو ہے یہ ایک ریاست تھی یورپ میں, جو برلن اور اس کے ارد گرد, یہ ایک جرمن اسٹیٹ تھا. جرمنی میں بہت سارے اسٹیٹس تھے پہلے, اور پھر 1870-71 میں یہ بنتا ہے ایک اسٹیٹ جرمنی کے نام سے. تو اس میں جو بیشتر اس میں جو رول تھا یا جو حصہ تھا وہ تھا پرشا. پرشا ایک اسٹیٹ تھا, ایک جرمن اسٹیٹ تھا. یہ جو ابھی جو کالیننگراڈ ہے, جو روس کا ایک حصہ ہے, یا ایک شہر ہے سوویتسک, جو روس کے بالکل مغربی کنارے, یہ سارے پرشا میں تھے. اور پرشا میں فوج پہ اور جنگ پہ بہت زور تھا, بلکہ اسی طرح سے پرشا نے اپنا علاقہ بڑھایا اور پھر جرمن اسٹیٹ اس نے قائم کیا. اور اس کا جو ایک بہت ہی مشہور جو بعد میں جو لیڈر بنتا ہے اس کا نام ہے بسمارک. پرشا جو ہے وہ اس میں فوج کا بڑا رول تھا. اور پاکستان آرمی کے بارے میں کئی دفعہ لکھا گیا اور کہا گیا ہے کہ ادر کنٹریز ہیو این آرمی, پاکستان آرمی ہیز اے کنٹری. یہ دراصل اس کی شروعات ہوئی تھی پرشا سے. پرشا کے بارے میں یہ پہلے کہا جاتا تھا کہ پرشا ہیز این آرمی وائل ادر آرمیز, آئی ایم سوری وہ غلط بول گیا میں, کہ ادر کنٹریز ہیو آرمیز بٹ پرشین آرمی ہیز اے کنٹری. تو یہ جو بہت ہی مشہور ایک کہاوت ہے, یہ ہے پرشا سے شروع ہوئی تھی, لیکن اب پاکستان پہ کافی لوگ اسے استعمال کرتے ہیں. اور ایک دوسری چیز جو آج ہی بتاتا چلوں, جو میں نے اگلے پروگرام میں بھی بتانا ہے, وہ ہے کہ فرکشن آف وار. کہ جنگیں جب کاغذ پہ جب کنسیو کی جاتی ہیں, جب ان کے پلانز بنائے جاتے ہیں, اور جب ملٹری ایکسرسائزز ہوتی ہیں, تو یہ ایک اور چیز ہوتی ہے. اور جب ایکچول جنگ شروع ہوتی ہے تو بالکل اس سے مختلف ہو جاتی ہے, جس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں, اور خاص کر اوکرائن میں. آپ یاد کریں کہ یہ اوکرائن پہ جو روس نے انویژن کیا تھا, میرے خیال میں فروری کی 22 تاریخ کو پچھلے سال, یہ 24 تاریخ کو, اس سے 2 ہفتہ پہلے روس کی 30,000 فوجیں بیلاروس کے ساتھ مل کے ملٹری ایکسرسائزز کر رہی تھیں. اور اس کے اندر انہوں نے جناب ٹیلی ویژن پہ دکھاتے تھے اپنی فوج کی پھوں پھاں, زبردست جناب گولہ باری, اور فوجیں آگے بڑھ رہی ہیں, ٹینک آگے بڑھ رہے ہیں. لگتا تھا کہ یہ فوج تو ساری دنیا کو فتح کر لے گی. لیکن جب اوکرائن پہ انہوں نے حملہ کیا تو وہ ساری پھوں پھاں ختم ہو گئی, سارا پھس ہو گیا. اس کا جو بہت اچھا جو ایک تجزیہ کیا تھا, ایک پرشن ہی تھا, وہ بھی ایک فلاسفر تھا, اس نے جنگوں پہ کافی لکھا ہے. اس کا نام تھا کلوزوٹز, کارل وان کلوزوٹز, جو پیدا ہوا تھا 1780 میں, اور اس کا انتقال ہوا 1833 میں. اس کا ایک بہت مشہور قول ہے جنگ کے سلسلے میں, کہ اس نے کہا کہ فرکشن پہ کہا. فرکشن کیا ہوتا ہے جی؟ رگڑ آپ کہہ لیں, ٹکر کہہ لیں, تصادم کہہ لیں, دو چیزیں جو آپس میں جب ملتی ہیں ٹکر کی شکل میں یا رگڑ کی شکل میں, وہ ہے فرکشن. تو اس کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ فرکشن یہ وہ چیز ہے جو اس نے کہا, وہ یہ کہ جو ایکچول وار کو, کاغذی وار یا اصل جنگ کو, جو میدانی جنگ کو کاغذی جنگ میں جو فرق ہے, وہ آتا ہے نظر فرکشن ہونے پہ. اور آگے چل کر یہ یوں سمجھیں کہ جنگ جب ہوتی ہے تو جو چیزیں آسان سے آسان لگتی ہیں مشقوں میں, یعنی فوجی مشقوں میں یا کاغذ پہ, وہ پھر جا کے بہت مشکل ہو جاتی ہیں. یہ سب سے پہلے مطلب ابھی اگر ہم ذرا پیچھے جائیں تو ہٹلر نے یہ سبق سیکھا بہت سالوں کے بعد, اور بہت اس کی بھاری قیمت اپنی جان بھی دے کر.
اور روس نے اور پوٹین نے یہ سبق سیکھا ابھی اوکرین میں، اور پاکستان نے یہ سبق سیکھا یا نہیں، بہرحال پاکستان کو اس کا تجربہ ہوا کئی بار، 1965 میں بھی، پھر کارگل میں بھی، پھر 1971 میں، اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی ہوتا رہے گا۔ یہ ساری فوجوں کا یہ مسئلہ ہے، ساری افواج کا، کہ جب وہ مشقیں کرتی ہیں اور کاغذ پہ جب یہ پلانز بناتی ہیں تو وہ بہت اچھے لگتے ہیں، بڑے زبردست لگتے ہیں، اور بائی نیچر جو ہے جرنیل کا یہ ہوتا ہے کہ جب ان سے کوئی سیاسی قیادت پوچھتی ہے کہ جی آپ یہ حاصل کر سکیں گے یہ مقصد یا یہ ہدف، تو وہ کہتے ہیں ہاں جی کیوں نہیں۔ لیکن جب فوجیں آپس میں جب رگڑتی ہیں یعنی فرکشن ہوتا ہے تو اس کے نتائج اس سے بالکل مختلف نکلتے ہیں، جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اوکرین میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور خدا حافظ۔